یا ایھا الذین آمنو، اے میرے گیانی اور ایمانی بندو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اللہ کے نام سمرن سے، اس کے نام سمرن سے، اس کے نماز سمرن سے تمہیں تمہاری اولاد، تمہارا مال، تمہاری تجارت، تمہارے ناتے وائق، تمہارے رشتہ دار، تمہارے گھر والے اللہ کے کام سے، اس کے گیان پر چلنے سے، اس کے گھروں میں اس کا ذکر کرنے سے یہ تمہیں روک نہ دیں۔ لا تلہکم، تمہیں ہلاک نہ کر دے تمہاری مال اور اولاد۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور اولاد فتنہ ہے۔ اس سے بڑھ کے عدو لکم فاحذروہم، یہ تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہو۔ ان من ازواجکم، تمہاری بیویوں میں سے، تمہارے رشتہ داروں میں سے، تمہارے مال تجارت میں سے، تمہاری اولاد میں سے عدو لکم، تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہو۔ لا تلہکم، تمہیں یہ ہلاکت میں نہ ڈال دے تمہاری رشتہ داری، تمہاری بیوی، تمہارے بیویوں کا سنگار اور دنیاوی سنگار کے پیچھے بھاگنا، زیب و زینت کے پیچھے بھاگنا، اور تمہیں مجبور کر دینا اور ان کا بازاروں کا چکر کاٹنا۔ رمضان کے جیسے مہینے میں، آخری عشرے میں مغفرت کی کوئی فکر نہیں، راتوں کے قیام کی کوئی فکر نہیں، لیکن تمہاری بیٹیوں نے، تمہاری بیویوں نے، تمہارے گھر والوں نے تمہیں مجبور کر دیا مارکیٹ کا 10 چکر لگانے، تم عاجز ہو کر رک گئے۔ پھر یہ رمضان بھر، رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں صرف زیب و زینت کے لیے، اپنے ڈیکوریشن کے لیے، دنیاوی ٹیپ ٹاپ کے لیے بازاروں کا چکر لگا رہی ہیں، تو یہ تمہاری بیویاں، بیٹیاں، تمہاری عورتیں تمہارے لیے فتنہ نہ بن جائے، ہلاک نہ کر دے۔ ولا اولادکم، تمہاری اولاد بھی عن ذکر اللہ، اللہ کے سچے نام سمرن سے، اس کے نام سمرن سے، نماز سمرن سے، اللہ کے ذکر سے، اسے یاد کرنے سے۔ ومن یفعل ذلک، جو کوئی ایسا کرے گا، فاولئک هم الخاسرون، وہ خود اپنا نقصان کرے گا۔ اپنے گھر والے، بیوی، بچے، رشتہ دار، ناتے وائق کو لے کر جو دنیا کے اس سمندر میں ڈوبے گا اور گیان اور ایمان کا کام نہیں کرے گا، وہ خود ہی نقصان اٹھائے گا۔ وَأَنفِقُوا، اور سنو تم ضرور خرچ کرنا، مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو کچھ بھی ہم نے تھوڑا یا زیادہ تمہیں رزق دیا، روزی دیا اس دنیا کے اندر، من قبل ان یأتی احدکم الموت، تم میں سے کسی کی موت آنے سے پہلے خرچ کرنا، لوگوں کی سیوا کرنا، انسانوں کی، ہر ایک کی اپنے مال کو خرچ کر کے اسے گیان اور ایمان کی طرف لانے کی کوشش کرنا موت سے پہلے۔ من قبل ان یاتی احدکم الموت، تم میں سے کسی کی موت کب آئے گی نہیں معلوم، اس سے پہلے کرو، لگ جاؤ ابھی سے۔ فیقول، اور موت کے وقت وہ بندہ کیا کہے گا، رب لولا اخرتنی، اے مالک آج میں نے تجھے دیکھا، جو سورہ واقعہ میں اللہ کہتا ہے فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب یہ جان، یہ موت حلق تک پہنچ جائے گی، تمہاری روح نکلتے ہوئے، وانتم حینئذ تنظرون، تم اس وقت دیکھنے لگو گے، ہمیں دیکھنے لگو گے، ونحن اقرب الیہ منکم، ہم اس سے قریب تمہارے بیٹھے ہوئے تھے، ابھی تک تم نے ہمارا خیال کیوں نہیں کیا؟ نحن اقرب من حبل الورید، تمہاری شہ رگ سے قریب تھے، تم نے ہمارا دھیان نہیں دیا، دنیا کے پیچھے بھاگے تم۔ اب کیا، اب تو دیکھنے لگے۔ لولا اخرتنی، تو دیکھ کر وہ بندہ کہے گا موت کے وقت، اے سچے مالک اللہ مجھے چانس دے دے، موقع دے دے اب کچھ نیک عمل کرنے کا۔ رب ارجعون، اے رب مجھے لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا، ہو سکتا ہے کہ میں نیک عمل کروں۔ یہ دعویٰ کرے گا، یہ مانگ کرے گا، لیکن اللہ کہتا کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمتن، یہ تو اس کے منہ کی بکواس ہے، یہ تو بات ہے، یہ تو وہ کلمہ بھی پڑھتا تھا، بکواس تھا اس کا، اس کے حلق سے نیچے نہیں اترا، گیان اور ایمان قبول کیا لیکن اس کے لیے کچھ نہیں کیا۔ او کسبت فی ایمانہا خیرا، اپنے گیان اور ایمان میں کوئی بھلائی نہیں کمائی اس نے۔ رب ارجعون، کہے گا مجھے لوٹا دے۔ ربنا، ابصرنا، ہم نے دیکھ لیا ہمارے رب، وسمعنا، سن لیا، فرجعنا، ہمیں لوٹا دے، نعمل صالحا، ہم نیک عمل کریں گے۔ لیکن نہیں، ولو ردو، اگر انہیں لوٹا دیا جائے گا، لعادوا لما نہوا عنہ، تو وہی کریں گے جس سے انہیں منع کیا جا رہا تھا۔ یہ ایسے منافقین ہیں، ایسے دنیا میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، ایسے دنیا دار لوگ ہیں جنہیں 100 سال دنیا میں ڈوبنے کے بعد گیان، ایمان اور اللہ کا خوف و خشیت
اس کا نام اسمرن یاد نہیں آیا تو اب وہ لوٹانے بعد کیا یاد آئے گا؟ اگر یہ جائیں گے تو وہی کریں گے۔ اسی لیے اللہ نے صرف قوم یونس کے علاوہ کسی قوم سے عذاب ہٹایا نہیں۔ اس کی وجہ یہ بتا رہا ہے کہ فلما رأوا بأسنا، ہر قوم نے یہ حرکت کی، جب ہمارا عذاب دیکھے قالوا آمنا، تو کہنے لگے ہم ایمان لے آئے۔ اے مالک تیری طرف جھک گئے، انابت کیے، پلٹ گئے، معاف کر دے۔ اس کے بعد اذا ہم یشرکون، جب وہ عذاب ٹل جاتا تو پھر وہی کرنے لگتے۔ قوم موسیٰ نے کئی نشانیوں میں یہی حرکت کی، اور دنیا والے بھی آج بھی یہی کرتے ہیں۔ کرونا کی بیماری، یہ دوسری بیماری، چھوٹی چھوٹی آزمائشیں، اولا یرون، کیا یہ دیکھتے نہیں، انہم یفتنون، کہ ہم انہیں آزماتے ہیں، فی کل عام، ہر سال، مرتن او مرتین، ایک مرتبہ یا دو مرتبہ، ثم لا یتوبون، پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے جیسی توبہ کرنا چاہیے، ولا ہم یذکرون، نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ فہل من مدکر، اس قرآن سے کون نصیحت حاصل کرنے والا؟ واقعات سے، عذاب سے، پہلے کی قوموں کی ہلاکت سے کون ہے فہل من مدکر، کون ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ بار بار اللہ سوال کر رہا۔ تو آج بھی وہی حالت ہے کہ لوگ چھوٹے بڑے عذاب سال بھر میں ایک دو مرتبہ اللہ کے دیکھتے رہتے، ثم لا یتوبون، پھر بھی قوم یونس کی طرح توبہ کوئی نہیں کرتا، پلٹتا کوئی نہیں، نصیحت قبول کوئی نہیں کرتا، اس قرآن کو اپنی زندگی کا رہنما کوئی نہیں بناتا، اور اس قرآن کے مطابق حدیثیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کرام، تابعین کے جینے کے عملی اصولوں کو کوئی لے کر نہیں چلتا، تو یہ تو ہر زمانے میں ہوا ہے کہ کسی گاؤں نے، اور یہاں تک کہ اللہ تعریف کر رہا فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، کسی گاؤں نے، کسی دیہات والوں نے، کسی ترقی یافتہ بڑے شہر بسانے والوں نے ایسی توبہ کیوں نہیں کی جو یونس علیہ السلام کی قوم نے کی تھی؟ اب میں بتا دوں، ایک ہوتی ہے زبانی توبہ، ایک ہوتی ہے عملی توبہ۔ جب عذاب دیکھا یونس پیغمبر کی قوم نے تو زبانی توبہ نہیں کیے، پورے 1,00,000 او یزیدون یا اس سے زیادہ تھے، گاؤں چھوڑ کر نکل گئے، دودھ پینے والے بچوں کو ماں سے جدا کر دیا، جانور یا انسان، اور آگے لے کر وہ چلا رہے تھے، رو رہے تھے، اور اللہ کو کہہ رہے تھے اللہ اب انہیں دودھ نہیں پلائیں گے، ہم نہیں لوٹیں گے، ہم نہیں پلٹیں گے جب تک کہ یونس پیغمبر ہمیں مل نہ جائیں، جب تک ایمان قبول نہ کر لے۔ اور 40 دن تک جنگلوں میں پتے چبا کر، رو کر، گڑ گڑا کر، تو اللہ نے کشفنا عنہم عذاب الخزي، وہ ذلت والا عذاب ہم نے ہٹا لیا۔ لما آمنوا، جب وہ ایمان لائے، ان کے اس عمل کو، ان کے اس اٹھ جانے کو، ان کے اس کردار کو، ان کے اس عمل کو اللہ نے کہا توبہ ہے، جبکہ زبانی توبہ نہیں کیے تھے۔ تو آج ہم یہ مجرم ہیں کہ زبانی توبہ کر رہے، مسجدوں میں مجلسیں ہو رہی، ڈرامے کی انداز میں دعائیں ہو رہی، رو رو کر، چلا کر ساری دعائیں ہو رہی، لیکن یہ زبانی خرچ ہے، زبانی جمع خرچ کا اللہ کے سامنے کوئی ویلیو نہیں۔ کھڑے ہو جاؤ، دنیا کی انسانیت تک آج تک اکثریت دنیا میں یہ ہے، یہ قرآن نہیں پہنچا، گیان اور ایمان کی باتیں نہیں پہنچی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کرام، تابعین کے زندگی کے جینے کے اصول، جیسے انہوں نے گیان اور ایمان کا کام کیا، یہ نہیں پہنچا، لیکن تم جھوٹی توبہ کر رہے، جھوٹی دعائیں مانگ رہے، جھوٹے آنسو بہا رہے، مجلسوں کے اندر ڈرامے کے اسٹائل میں رو کر رہے، تو اللہ تمہیں معاف نہیں کرنے والا۔ تمہاری حالت اس مرد، اس انسان کی طرح ہے جو گھر میں بیمار بچہ پڑا ہوا ہے تو مصلے پر صرف رو کر دعا کر رہا، اسے اٹھا کر اس کے دنیاوی ترکیب اور علاج کے لیے نہیں جا رہا، گھر والے اسے لان تان کریں گے، یہ تیری دعا ٹھیک ہے، دعا سب کچھ کرتی ہے، الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، لیکن وہ بچہ گھر میں بیمار تو صرف اس مغز کو لے کر آپ مصلی پر آنسو نہیں بہاؤ گے، ڈرامہ نہیں کرو گے، رو گے، چلاؤ گے نہیں کہ اللہ اسے اچھا کر دے، یہ دعا بھی کرو گے اس بچے کو اٹھا کر، اس کے علاج، اس کی جان بچانے کے لیے دنیاوی ترکیب بھی اختیار اور استعمال کرو گے۔ تو آج امت کو جو لوگ دھوکہ دے رہے ہیں، یہی دھوکہ دے رہے ہیں کہ صرف دعا پر بھروسہ کر لو۔ ٹھیک ہے، دعا بہت بڑی چیز ہے، لیکن صرف دعا پر بھروسہ کرنا نہ اللہ کے رسول نے سکھایا ہے، نہ صحابہ کرام کی زندگی سے ملتا ہے، نہ تابعین تابعین کی۔ دعا بھی کرتے تھے، میدان میں نکل جاتے تھے، بدر کے مقام پر جا کر اللہ کے رسول نے دعا کیوں کیا؟ مسجد نبوی کو چھوڑ کر دعا کیوں کیا؟ کعبۃ اللہ، اللہ کا
बलदुल अमीन शहर और अल्लाह का सबसे बड़ा घर छोड़कर मदीना क्यों पहुँच गए? मदीना से मस्जिद नबी छोड़कर बदर के मकाम पर क्यों पहुँच गए और रात भर वहाँ पर दुआ की? ये दुआ काम आएगी, ये हकीकी और सच्ची और दुआ का सही अंदाज़ होता है। तो ए मेरे ज्ञानी और ईमानी बंदो, अनफ़िक़ू खर्च करो, मिम्मा रज़क़नाकुम जो कुछ हमने तुम्हें रिज़्क़ दिया, मिन क़ब्ली अन यअतिया अहदकुमुल मौत तुम में से किसी के मौत के आने से पहले, फ़यक़ूल तो वो कहेगा रब्बी लौला अख़रतनी ऐ मेरे रब तूने मुझे मौका क्यों नहीं दिया, इला अजलिन क़रीब थोड़ा सा। सच्चा मालिक कहेगा 70 साल 60 साल तुझे चौधरी बनाया था, तुझे दीन और दुनिया का इमाम बनाया था, तू मुल्ला बना घूमता था, मुल्ला गिरी करता था, अपने कौम का चौधरी और रहनुमा बना हुआ था, आज तू कह रहा मुझे मौका दे दे। हाँ, क्या मौका दूँ? क्या करेगा? क्या कहेगा? तो वो बंदा कहेगा अभी कुछ ज़्यादा मौका नहीं, एक लफ्ज़ बोलने की शक्ति दे दे। क्या? फ़अस्सद्दक़ जो कुछ मैंने चालबाजी करके, जो कुछ मैंने दीन के रास्ते पर दुनिया कमाई है, जो कुछ अपनी चौधराहट से मैंने दुनिया बनाई है, जो प्रॉपर्टी माल जायदाद मैंने जमा किया है, फ़अस्सद्दक़ मैं सब सदका करना चाहता हूँ। मैंने गलत किया, ज्ञान और ईमान के रास्ते पर लोगों का चौधरी बना रहा, लोग मेरी इत्तिबा करते थे, मेरी सुनते थे, मैं लोगों को रोक देता था, फ़लाँ का तर्जुमा कुरान मत पढ़ो, फ़लाँ का दर्स कुरान मत सुनो, लोग रुक जाते थे, उन्हें मैं जहन्नम की तरफ ख़ुद भी लाया और आज मेरे वांदे पड़ गए, मेरे लाले पड़ गए। ऐ मालिक मुझे मौका दे, इस ज्ञान और ईमान के रास्ते पर दीन का नाम लेकर जो धोखा देकर मैंने दुनिया जमा करके छोड़ कर आया हूँ, वो सब तेरे नाम पर सदका कर दूँ। मैंने गलती की है। देखिए, बताइए आज दीन के नाम पर भी लोग दुनिया कमा रहे हैं कि नहीं? अपने मुत्तबईन को, अपने पीछे चलने वालों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि नहीं? और सूरह बकरा में वो आयत आएगी तो हम बताएंगे, ये साफ़ इत्तिबा करने वाले कह देंगे, तबर्रा करेंगे, वो आयत आएगी तो हम बताएंगे फ़अस्सद्दक़ मालिक मुझे मौका दे दे, चांस दे दे, पूरी प्रॉपर्टी जो मैंने धोखे की जमा करके आया तेरे नाम पे दान कर दूँ, व अकुम मिनस सालिहीन कट शॉर्ट में मैं नेक बन जाऊँगा। लेकिन अल्लाह कुरान में कह चुका कि ज़मीन भर के सोना व मिस्लहू मआहू, इसके बराबर ज़मीन और आसमान भर के सोना चांदी जायदाद प्रॉपर्टी भी इन्हें अगर मिल जाए, लफ्तदऊ बिही, और ये फ़िदिये में दे दें तो फिर भी अज़ाब से नहीं बच सकते। तो अब अल्लाह कहेगा कि नहीं, तू मर रहा, मौत के बिस्तर पर है, तेरे सारे मुत्तबईन हवारी मवारी सब जमा हैं, तेरे घर वाले बीवी बच्चे जमा हैं, सब बैठे हुए तेरे मुंह में पानी डाल रहे, और आज वो तुझे दिख नहीं रहा, तू टेढ़ा होके वो भी गिरा दे रहा है और मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा, आज मेरी तरफ देख रहा, आज तेरी बीवी नहीं दिख रही, तेरे बच्चे नहीं दिख रहे, तेरे करीब के दिन रात जिनके साथ बैठकर प्लानिंग करता था, उन्हें हुक्म देता था, जो तेरी इत्तिबा करते थे, तेरे जमघटे से तू आज ना देख पा रहा, ना बात कर पा रहा, वो सब बैठे हुए रो रहे, लेकिन तू आँख फाड़े हमें देख रहा, हमसे बात कर रहा और कह रहा कि चांस दे दे, सारी प्रॉपर्टी जो मैंने धोखे की जमा की दीन के रास्ते में, ज्ञान के रास्ते में, ईमान के रास्ते में, लोगों को धोखा देकर, लेकिन मालिक तुझको धोखा नहीं दे सकता। दे चांस, एक लफ्ज़ बोलूँगा, मेरी पूरी प्रॉपर्टी सच्चे मालिक के नाम पर दान, सच्चे मालिकचे नावाने दान, सगळे आम्ही जमा केलो, सगळ्या दान, वलन युअख्खिर अल्लाह। तो अल्लाह कहेगा कि अगर देख तेरी बीवी बैठी हुई, तेरे हवारी मवारी सब बैठे हुए, तेरी गद्दी पर आने के लिए जो शौकीन वो भी बैठे हुए, जो तेरी जगह पर आना चाहते, तेरे ओहदे को लेना चाहते, तू जाकर बोलेगा मेरी पूरी प्रॉपर्टी सच्चे मालिक के नाम पे दान, तो न तेरी बीवी करने देगी, न तेरे बच्चे करने देंगे, न तेरे ओहदे पर तेरे बाद आने वाला अपने ओहदे को छोड़ेगा। वो तो कहेगा जाओ तुम मर के जा रहे, अब हमारे लिए क्यों तकलीफ़ पैदा कर रहे। व अकुम मिनस सालिहीन, तेरे ये नेक होने का आखिरी फार्मूला भी फेल हो जाएगा। वलन युअख्खिर अल्लाह, और ये चांस तो अल्लाह देगा भी नहीं तुझे। नफ्सा, किसी नफ्स को, किसी जान को, किसी इंसान को, इदा जा अजलुहा, जब उसकी मौत का वक्त आ जाता है, वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, अल्लाह बाखबर है जो कुछ तुम कर रहे हो। अल्लाह ताला कुरान की समझ अता करे, और कुरान की वो समझ जो अल्लाह के रसूल, साहबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, ताबईन, तबा ताबईन, उन्होंने किया और इसको लेकर आगे ही बढ़ते गए। अपनी चौधराहट के लिए नहीं किया,
آج بھی وہی قرآن ہے، وہی دین ہے، وہی گیان اور ایمان ہے، وہی اسلام ہے، وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، لیکن مسلمانوں کو ترنوالا سمجھ لیا گیا ہے، مارا اور ستایا جا رہا ہے۔ یہ صرف ہماری حرکت کی وجہ سے ہے، دنیا داری کی وجہ سے ہے۔ ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے اور ہمارے رہنما دینی اور دنیاوی دونوں دنیا جمع کرنے میں لگے ہوئے، یہ اس لیے مسلمانوں کی حالت ہو رہی۔ اللہ اس میں سدھار پیدا کر دے۔ آگے کی ویڈیو میں سنیے سورہ التغابن۔